وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى أمم أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنن به ولتنصرنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جہاں بھی دن نکلتا ہے، جہاں بھی رات ہوتی ہے، نبی کی نعت ہوتی ہے، نبی کی بات ہوتی ہے. درودوں کی صدا سن کے چلو بزم محبت میں، یہ وہ محفل ہے جس میں نور کی برسات ہوتی ہے. مدینے جا کے دیکھا یہ عجب منظر نگاہوں نے، وہاں پھر دن نکل آتا ہے جب بھی رات ہوتی ہے. ظہوری لے کے کیا جاؤں میں ان کے در پہ نادم ہوں، بھلا ایک بے نوا سائل کی کیا اوقات ہوتی ہے. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیو، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً بامید شفاعت صغریٰ و کبریٰ و حصول صحت مریضاں پیش کرنے کے بعد دعا کو خالق کبریاء ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے. دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے. جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کا سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی تو اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور دیا بجھ گیا. تو میں پریشان تھی کہ میں اس سوئی کو کیسے تلاش کروں. تھوڑی دیر گزری تو آقا میرے حجرے میں تشریف لائے. جب کریم آقا میرے حجرے میں آئے تو حضور کے چہرے کی ضیاء سے میرا کمرہ بقعہ نور بن گیا اور میں نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی سوئی کو تلاش کر لیا اور کریم آقا کے دربار میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کتنا چہرے کا نور عطا فرمایا ہے کہ آپ کے چہرے کی ضیاء کی وجہ سے میری مشکل حل ہو گئی. تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے میرے اس امتی کے لیے جو قیامت والے دن میرے چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہیں کر سکے گا. اما باپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہے جو قیامت والے دن آقا آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہیں کر سکے گا؟ فرمایا وہ میری امت کا بخیل ہے، میری امت کا وہ بخیل ہے. اب بخیل کا ایک تصور، ایک سخی ہے، ایک بخیل ہے. اور حضور فرماتے جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو اس نے اللہ کے دربار میں عرض کی مالک مجھے طاقت عطا فرما. اللہ نے فرمایا میں تمہیں اخلاق سے اور سخاوت سے طاقت عطا کرتا ہوں. سارے سخی تیرے ہوں گے اور سارے اخلاق والے جو ہے وہ تیرے ہوں گے. جب اللہ نے کفر کو پیدا کیا تو اس نے کہا یا اللہ مجھے بھی طاقت عطا فرما. اللہ نے فرمایا جتنے بد اخلاق ہیں وہ تیرے ساتھ ہوں گے. بد اخلاق سارے گویا بد اخلاقی سے اور بخل سے اللہ نے کفر کو طاقت عطا فرمائی. لیکن یہاں بخل سے اور کوئی مراد حضور نے بیان فرمایا. اما باپ ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ بخیل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا امتی میرا نام سنتا ہے مگر میری ذات پہ درود نہیں پڑھتا. اللہ سلامت رکھے زبانوں کو. فرمایا کہ نام میرا سنتا ہے لیکن میری ذات پہ درود نہیں پڑھتا. قیامت والے دن وہ میرے چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہیں کر سکے گا. گویا اگر چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنی ہے تو پھر درود کی کثرت کرنی ہے.
اور جو درود کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے یہ نشانی ہے کہ قیامت والے دن اللہ حضور کے چہرے بدوہا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب غور فرمائیے، ایک تو سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب بھی ہم آپ کا نام سنیں تو ہم درود پڑھے، وجہ کیا ہے؟ میں اپنے فاضل دوست سے عرض کروں گا، اسلامی بھائی سے عرض کروں گا، تو یہ کوئی نہ کوئی نقطہ ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن اگر ہم اسی سوال کو لے کر ام المؤمنین کے دربار میں حاضر ہو جائیں تو اماں پاک فرماتی ہے کہ حضور کا دربار لگا تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا فرما دے۔ بندہ کبھی کبھی مزاجن ٹھیک بیٹھا ہو نا تو دوسرا بندہ کچھ نہ کچھ اس سے مانگ لیتا ہے۔ میرے کریم آقا کی طبیعت خوشحال تھی، حضور کے چہرے پہ تبسم تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ سرکار میرے لیے دعا فرما دیں۔ فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرے ظاہر باطن اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اماں جی اتنی خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے آپ کا سر مقدس جھول میں آ گیا۔ بعض دفعہ بندہ مسکراتا ہے نا تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے عائشہ بہت خوش ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ موقع ہی خوشی کا ہے، اب یقین کریں کہ فجر کی اذان تک وقت یہیں رک جائے اور میں یہ جملہ کہتا رہا ہوں کہ حضور پوچھ رہے تھے عائشہ بڑی خوش ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اب آپ کا مزاج جس طرح آپ سمجھیں، لیکن جو میں سمجھا ہوں کہ اماں کتنی خوش ہے اور آقا اس چہرے کو دیکھ کر کتنے خوش ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ بڑی خوش ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھائی آج بڑی خوشی ہے، کوئی بات تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے جی میرا رزلٹ آیا ہے اور میں پاس ہو گیا ہوں۔ بھائی کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بڑی خوش ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وجہ ہی اتنی خوبصورت ہے، آپ نے دعا فرما دی، ظاہر باطن اگلے پچھلے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اب یہاں کوئی بد نصیب گھر جا کر کہے کہ دیکھیں کہ عائشہ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، یقین کیجئے کہ زمین کے اوپر اگر کسی پہ الزام لگا ہے نا تو زمین والوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، زلیخا نے الزام لگایا، آپ نے پگھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ جو تمہارا بچہ پگھوڑے میں نہیں لیٹا ہوا، میں باہر سے گواہ نہیں لاؤں گا، یہ میری طہارت بیان کرے گا۔ اور اس نے طہارت بیان کی کہ قمیض کو دیکھ لیں، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کا قصور ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے گویا اس نے غیبت نہیں کی، الزام نہیں لگایا۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ ہم 60 سال ہماری عمر ہو جاتی ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، منہ اٹھا کے ہم الزام لگا دیتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں تدبیر بتاتا ہوں، تم خود کر کے دیکھ لینا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف تو چل رہے تھے، اس نے قمیض پکڑی ہے، اور اگر آگے سے پھٹی اس کا مطلب ہے یوسف کا منہ۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا کہ وجود میں کوئی نقص ہے، یہ چھپ کے نہاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دیکھ لینا، نبی کو میں اتنا خوبصورت بناتا ہوں، اتنا اعلیٰ خاندان میں بھیجتا ہوں کہ اس کے پاس عصمت بھی ہوتی ہے، نجابت بھی ہوتی ہے، فضیلت بھی ہوتی ہے، اور اگر امت نہ مانے تو پھر تصرف معجزات بھی ہوتے ہیں۔ تو اب معجزہ کیا ظاہر ہوا؟ کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے، پتھر آگے آگے ہے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہے۔ ساری قوم نے دیکھ لیا، اللہ نے اتنا نورانی خوبصورت وجود عطا فرمایا ہے، ہمیں خدشہ تھا کہ کوئی وجود میں عیب ہے، اس لیے آپ فرمایا نہیں چلے ہو، میں تو حیا کی وجہ سے، کیونکہ حیا بھی ایمان کا حصہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کرنا، جب اماں عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے الزام لگایا تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو کہہ دے تیرے غلام نہ بولے، آج کوئی بھی جو ہے عائشہ کی طہارت کو بیان نہ کرے۔ فرمایا میرے محبوب یہ رشتہ میں نے کروایا ہے، یہ رشتہ میں نے کروایا ہے، اس لیے عائشہ کی طہارت بھی میں بیان کروں گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا نادانوں پاکوں کے لیے پاک ہوتی ہے، پلیتوں کے لیے پلیت ہوتی ہے، تم دیکھو مصطفیٰ خود کتنا پاک۔ اب دیکھیے نا
علماء کرام تشریف فرمائے کہیں نقطہ بیان کریں گے تو میری قبر کی رات اچھی ہو جائے گی. توجہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میں آپ کو سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں. کوئی بات نہیں، جب بندہ شعر سن کے سبحان اللہ کہتا ہو وہ قرآن سن کے سبحان اللہ کیسے کہے؟ جب قوم ساری لگی شعروں پہ. توجہ فرمائیے میرے کریم آقا کے غلاموں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، کوئی جملہ یاد ہے میں نے کیا کہا؟ لیکن آپ بھول گئے. دیکھیے بابا جی پہنچ گئے نا. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی. میں قرآن کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. لیکن جب رب نے ترتیب بیان کی تو وہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِیہم رَسُولًا یَتْلُو عَلَیہم آیَاتِهِ وَیُزَکِّیہم. میں قرآن کی تلاوتوں کے بعد تو لوگ مزکی بن جاتے ہیں. بھائی مزکی تب بنتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے، مصطفیٰ نگاہ بھر کے دیکھ دے، اللہ اس کو پاک. میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے لطف نہیں لیا. لطیفے سننے والے قرآن سے لطف کیسے لیں؟ توجہ فرمائیے میرے کریم آقا ایک جہاد کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ چمڑے کا تھیلا ہے، اس میں کھجورے ہیں، کھجورے کھاتا ہے، گٹلیاں پھینکتا ہے. حضور کا چہرہ پر تو ہاتھ دے کر کہتا ہے محمد اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے ملے گا کیا؟ ورنہ جنت ملے گا. حاضرین محترم اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اتر کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا تھا، پاؤں پھسلا گرا، وہیں پہ مر گیا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ دوڑ کر آنا، جس نے یقینی جنتی کو دیکھنا ہو وہ میرے. خدا سلامت رکھے، خدا آباد و شاد رکھے. فرمایا جس نے یقینی جنتی کو دیکھنا ہو، اور یہ ایسا یقینی جنتی ہے کہ عمل قلیل ہے اجر کثیر. سلامت رہے گا. عمل تھوڑا ہے ثواب بہت زیادہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا قرآن مصطفیٰ کے تعارف کے لیے آیا ہے. مصطفیٰ قرآن کے تعارف کے لیے. اس لیے حضور کی بارگاہ میں آ جانا، ساری زندگی لوگ قرآن پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، مگر جنہوں نے صاحب قرآن کو دیکھا ہے وہ کون بنیں گے؟ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام بات کہیں سے کہیں چلی گئی. تو میں راستے میں بابا جی کو کہہ رہا تھا ساری رات کی بھی محنت اور کل آج دن کی بھی محفل شریف تھی. بہت سارے بزرگان دین تشریف فرما تھے اور میں آپ کو کیا کہوں ہزاروں میں مجمع تھا. تو الحمدللہ مسجد فل تھی، باہر والے گراؤنڈ سارے فل تھے. صبح سے میرا خیال عصر کے بعد ہم نے لنگر شروع کیا، عشاء تک وہ لنگر چلتا رہا. اب میں مہمانوں سے فارغ اسی طرح آپ کے پاس آتا. توجہ فرمائیے میرے کریم آقا کے غلام. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی کیونکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور 950 سال کی تبلیغ کے بعد رزلٹ کیا ہے؟ صرف 80. اس لیے مبلغ میں اور معلم میں صاحب سلامت رہے، سلام اللہ چہرے کو سلامت رہے. مبلغ اور جو ہے معلم میں فرق ہے. مبلغ کا کام ہے پہنچانا اور معلم کا کام ہے ذہن اور انسان کے قلب کو ایسے منور کرنا کہ تا قیامت اس کی روشنی بڑھے کم. خدا سلامت رکھے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جتنے مبلغ آئے وقت زیادہ ہے، امت تھوڑی ہے، اور جو معلم ہے نشانی کیا ہے؟ وقت تھوڑا ہے، امت زیادہ. خدا سلامت رکھے. میرے کریم آقا کے غلاموں، جب آپ نے کشتی بنا لی اور کشتی بنا کر آپ نے سارے مومنوں کو اس کشتی پہ سوار کر لیا، اور سوار کرنے کے بعد دیکھا میرا بیٹا
وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، ہمارے بیٹے، میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے تیری کشتی کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ جودی پہاڑ کی چوٹی پہ اس پہ چڑھ جاتا ہوں، پانی سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج جس نے بچنا ہے اس نے کشتی میں آنا ہے۔ جب سلامت رہے، خدا سلامت رکھے، جب حضرت نوح کا بیٹا بات کو نہ سمجھا، آپ نے سمجھ لیا کہ بیٹا میری بات کو نہیں مان رہا، آپ نے اللہ کے دروازے پر آ کر، رحمت کے دروازے پر دستک دی، فرمایا مالک میرا بیٹا ہے نا، فرمایا فلا تسألنی لیس لک من العلم، فرمایا جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کر۔ موسیٰ، نوح علیہ السلام جس کام کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کر۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ غور فرمائیے، اب نوح علیہ السلام سوچ تو رہے ہوں گے نا، بھئی لطفہ تو میرا ہی ہے، اللہ کا نبی ہے سلامت رہے، سوچ تو رہے ہوں گے نا کہ بیٹا تو میرا ہی ہے اور میری بیوی کے پتنگ سے۔ اچھا میں خطاب کر رہا تھا، کہیں محبت میں بات بہت آگے چلی گئی۔ ایک بطول ہے مریم اور ایک بطول ہے فاطمہ زہرا، تو جب وہ نہ بولے نا تو میں نے تھوڑا سا غصہ کیا، تو بعد میں ہم بیٹھک میں آئے تو وہ ساتھی مجھے کہتا ہے شاہ جی یہ ناراض پہ ہو جائے، سنگالی سمجھ کا ہی نہیں کر۔ بات یہ ہوتی ہے کہ خطیب یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ سارا علم جانتا ہے، اس لیے وہ اچھا گمان رکھ کے بات کرتا ہے، لیکن دوسرا بندہ وہاں نہ پہنچے تو زبردستی خطیب پہنچا تو نہیں کر سکتا۔ بھائی حضرت نوح علیہ السلام کو پتا تھا میرا بیٹا ہے، سلامت رہے، تو اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کلمہ پڑھے گا تو عمل کرے گا نا، فرمایا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر حضرت محترم کشتی چلتے چلتے کہاں آئی؟ جودی پہاڑ پر آئی، 10 محرم الحرام کو، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام نجینا نوحا والذین آمنوا معہ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور انہیں بھی نجات دی جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ میرے نبی پاک کے پاک غلام یہ آیت پڑھتا ہے تو ساتھ قرآن کی اور آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ نجینا نوحا والذین آمنوا معہ، اور دوسری آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین بولیں گے نا میری طبیعت سمجھ جائے گی، آپ خاموش رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات کی سمجھ نہیں، میں اس سے نیچے والی بات کروں گا۔ فرمایا نجینا نوحا والذین آمنوا معہ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور جنہوں نے نوح کے ساتھ ایمان قبول کیا ہے اور کشتی میں سوار تھے ہم نے ان کو بھی نجات دی۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اگر قرآن کا 12واں سپارہ پڑھتا ہے تو سورت محمد کا بھی تو مطالعہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آپ اگر سیرت نبوی شریف کی کتاب خریدیں گے نا تو باہر سیرت النبی لکھا ہوگا، آپ خلفاء راشدین کے بارے میں کوئی کتاب کھولیں گے تو باہر جو ہے خلفاء کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہوگا۔ قرآن کا یہ واحد مقام ہے، اندر ذکر صحابہ کا ہے اور باہر ٹائٹل محمد رسول اللہ۔ ان کا تعارف نماز نہیں ہے، ان کا تعارف روزہ نہیں ہے، ان کا تعارف حج زکات نہیں ہے، ان کا تعارف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہے، اللہ نے وہ شرف دیا، کوئی ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، ان کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔
صرف کشتی تھی. کس نے بنائی؟ نوح علیہ السلام نے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں ابو بکر و عمر, اللہ نے پہلے جنت کا ایک ٹکڑا زمین پر اتارا. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اور پھر وہاں سے مصطفیٰ کا خمیر بھی اٹھایا, ابو بکر کا خمیر بھی اٹھایا, عمر فاروق کا بھی خمیر اٹھایا. اب ابو بکر کی بات کو سننا. آپ فرماتے ہیں جو رسول پہ سلام پڑھے غلام آزار کرنے سے افضل ہے, اور جو رسول سے محبت کرے جان دینے سے بھی افضل ہے. اور اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ جب آپ نے حضور سے سنا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری ہے. پہلے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے تمہاری دنیا میں سے, دوسرے فرمایا بیویاں میری بیویاں مجھے پسند ہے, اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے. ابو بکر صدیق نے سنا حضور 3 چیزیں پسند کرتے ہیں. آپ فرماتے یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ. آقا ابو بکر کی پہلی جو پسند ہے کہ چہرہ تیرا ہو آنکھ میری. انفاق مالی علی رسول اللہ, مال میرا ہو ابو بکر تقسیم کرنے والا. یکون ابنتی تحت رسول اللہ, بیٹی میری ہو اور مصطفیٰ کے نکاح میں. تو اللہ نے پیغام بھیج کر کہا عائشہ سے شادی کر. تو جب تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی, اللہ نے فرمایا جملے پہ غور کرنا, پر نہ محبوب نہ, اب میں نے بننا ہے وکیل صفائی. صفائی بن کر مومنوں کی ماں کی عزت بیان کروں گا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. مجھے خاص دوستوں کا چہرے بڑا پسند آیا. میں بات اور اس سے آگے کرنا چاہتا ہوں. میرا دل نہیں تھا کہ آپ اتنی محبت کا اظہار کریں گے جتنا آپ نے کر دیا. مجھے نہیں لگ رہا تھا. میں نے تو ایسے سمجھا کہ قاری صاحب نے زبردستی آپ کو بٹھایا. بات سمجھے, یہ ڈیٹ خالی تھی. اس علماء بڑی بڑی خوبصورت گفتگویں کریں گے. علماء ہے نا, ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. غور فرمائیے. پھر ایک عالم کی زندگی پورے عالم کی زندگی ہے. غور فرمائیے. حضور فرماتے ہیں عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا سننے والا بن جا یا ان سے محبت کرنے والا بن جا. یا عالم بن جا, اغدو عالماً او متعلماً او مستعلماً او محباً. یا عالم بن یا طالب علم بن یا سننے والا بن یا ان سے محبت کرنے والا بن. اس کا مطلب اگر علماء سے محبت کرے تو فائدہ ہوتا ہے, اور اگر علی سے محبت کرے. حضرت معاذ بن جبل قسم اٹھا کر کہتے ہیں, اور یہ وہ معاذ بن جبل ہے جس کو حضور نے کہا تھا کہ ہر نماز کے پڑھا کر اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اور ہاتھ پکڑ کر کہا معاذ بن جبل تجھ سے میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. اب حضرت معاذ بن جبل کے جملے پہ غور کرنا, ورنہ میں تمہیں ایک ایسی محبت نہ بتاؤں اگر دل میں ہو تو گناہ نقصان نہیں دیتا, اور اگر وہ نہ ہو تو نیکی فائدہ نہیں دیتی. اگر دل میں ان کی محبت ہو تو گناہ نقصان نہیں دیتا, اور اگر بغض ہو تو نیکی فائدہ نہیں دیتی. اور میں جاؤ دنیا والوں کو علی کی محبت ہے, جس کے دل میں علی کی محبت ہے, کرم اللہ وجہ الکریم کی, اور میں کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں دے سکتا. لیکن علی سے بغض ہو تو کوئی نیکی. یہ حضرت معاذ بن جبل کا جملہ ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا الزموا محبتنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو. فمن لقی اللہ وہو یودنا دخل الجنت بشفاعتنا. اگر کوئی ہم سے مودت کرے اور اس حال میں اللہ سے
ملاقات کرے، فرمایا پھر امید رکھنا حسن شفاعت کرے گا، حسین شفاعت کرے گا، فاطمہ شفاعت کرے گی، علی شفاعت کرے گے، جو رہ گیا میں محمد شفاعت کرے گا۔ دخل الجنت بشفاعت۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علی فاطمہ ہے محمد کے پیارے، حسین و حسن بھی ہے آنکھوں کے تارے، کوئی نہیں ان کے جیسا، یکتا دو عالم میں کنبہ نبی۔ آپ تھک گئے ہیں میرے خیال ہے پینٹ والے بھائی؟ الزموا مودتنا اہل البیت ومن لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنت بشفاعتنا۔ اگلے جملے پہ غور کرو، آقا فرماتے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع ابدا عملہ الا بمعرفت حقنا، کوئی عمل کسی کو فائدہ نہیں دے گا جب تک انہیں ہمارے حق کی معرفت نصیب نہ ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اب اگر حضور کی محبت سمجھ لی ہو نا تو اس حدیث پہ غور فرما لے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اولاد سے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہے۔ اب جب ہم اولاد کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قربہ سے مودت کرے۔ آپ پوری آیت کریمہ میں سے والا لفظ مجھے دکھا دے، من القربى ہو تو سمجھ آتی ہے، فی القربى میرے قربہ سے کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہاں فی کوئی نقطہ بتا رہا ہے، اور نقطہ یہ ہے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہو تو زندہ رہتی ہے۔ تو کیسا امتی ہے کہ تیرے دل میں علی نہیں اور تو زندہ ہے، تیرے دل میں فاطمہ نہیں ہے تو زندہ ہے، تیرے دل میں حسن نہیں اور تو زندہ ہے، تیرے دل میں حسین نہیں اور تو زندہ ہے۔ لا ينفع ابدا عملہ الا بمعرفت حقنا، جب تک ہمارے حق کی معرفت نصیب نہیں ہوگی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اب عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ اگر بولے تو کسی کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ فرماتے ایک دن اگر کوئی بندہ آل محمد سے محبت کرے سمجھے میں نے 1 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ غور فرمائیے السمک فی الماء، اس کو مچھلی کو باہر نکالے پانی سے، مچھلی نہیں رہتی، تڑپنا پھڑکنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ سب کچھ اس کا مرکز و محور جو ہے وہ پانی ہے، وہی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی خوراک ہے، وہی وہ جوان ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے مچھلی کو باہر نکالا، اس نے تڑپ کے اپنی جان دے دی، آپ نے اس کے ٹکڑے کیے، اس کو مشالہ لگایا، اس کو تلنے کے بعد جب آپ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد آپ کہتے ہیں جی تھوڑی دیر کے بعد پانی دینا جی، تھوڑی دیر کی پانی تھوڑا سا دے دینا۔ بھئی مولانا خیریت تو ہے، آج بار بار پانی مانگ رہے ہیں، پر میں بات یہ ہے کہ میں نے مچھلی کھائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب تک اس کے وجود کا ہلکا سا حصہ بھی تیرے معدے میں ہے وہ پانی مانگے گی۔ گویا کس طرح جب تک اس کے وجود کا ہلکا سا حصہ بھی معدے میں رہے گا وہ پانی کرتی رہے گی۔ اور میں تو کیسا مومن ہے کہ تو فاطمہ کے بغیر زندہ ہے، تو علی کے بغیر زندہ ہے، تو فاطمہ کے بغیر زندہ ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر آپ نیچے والے کا ذکر کریں نا، اگر اس کی عظمت کا پتہ چل جائے تو اوپر والے کی عظمت کا خود بخود پتہ چل جائے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ قرآن میں صرف چند مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ مصدر کے ساتھ فعل کو منصوباً تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن پورے قرآن میں یہ اسلوب چند مقامات پر ہے۔ آپ دیکھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور تیسرا مقام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مسجد کے مصدر کے ساتھ فعل کو اللہ تکرار کے ساتھ بیان کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ مسئلہ امت تک پہنچانا چاہتا ہے کہ تو کیسا مسلمان ہے۔
اب اگر آل محمد کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا تو بتائیے محمد کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اب اس حدیث کی سمجھ آئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. دنیا کے سارے رشتے نیچے رہ جائے، حضور کی محبت اوپر چلی جائے، پھر تم مومن. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. گفتگو کو سمیٹوں، ایک دلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر ذہن میں کوئی شک ہے تو دور ہو جائے. حضرت شفیع کے بلخی فرماتے ہیں کہ میں 146 ہجری میں جا رہا تھا حج پہ، تو رستے میں قادسیہ کے مقام پر میں رکا تاکہ ذرا میں حاجیوں کی زیارت تو کروں. کوئی سید آ جائے تو ہم زیارت کرتے، کوئی حج پہ جا رہا تو ہم زیارت کرتے، اور حج کر کے آئے تو حضور فرماتے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کروانا. آقا کیوں؟ فرمایا اس کی بخشش ہو چکی ہو، وہ مغفور لکم، فرمایا اس کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، اس سے دعا کرنا. تو آپ فرماتے ہیں میں قادسیہ کے مقام پر رک گیا. میں نے دیکھا کہ ہر بندے کے پاس ذات راہ ہے، مگر ایک 18 سال کا جوان ہے، نحیف سا چہرہ ہے، صرف پاؤں میں چپل ہے، اور ایک اس کے پاس لباس جو ہے وہ قمیض اور شلوار اس نے پہنی ہوئی ہے، صرف ایک جوڑا لباس ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ رستے میں اپنے ساتھیوں کو بڑا تنگ کرے گا، اس کے پاس ذات راہ تو ہے نہیں. آپ فرماتے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس کے قریب جاتا ہوں اور جا کر اس کو کہتا ہوں کوئی شکیل سا جملہ، بھاری جملہ کہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں یہ بندہ کیسے میرے ساتھ بات کرتا ہے. وہ حضرت شفیع کہتے جب میں قریب آیا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا یا شفیع اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. اس نے کہا شفیع بدگمانی سے بچ، بہت ساری بدگمانیاں، بہت سارے گناہ ہیں. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ مجھے جانتا ہے میں تو اس کو نہیں. پتہ نہیں آپ کن کانوں کے ساتھ میرے پاس. ایک ہی نا سرفراز بھائی بیٹھے ہیں، کاٹ شاک سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے میں نام لے. عمران میرے بیٹا میرا بھائی بیٹھا ہے، ایک دین کا رشتہ ہے، میں جانتا ہوں تم میں نام لے. آپ میں سے مجھے جو بندے کو میں زندگی میں نے نہیں دیکھا، میں اس کا نام کیسے بتاؤں؟ پتہ نہیں جبریل یہاں پر بتایا ہوں. میں نے کہا نا نیچے والے کے مقام کی سمجھ آ جائے تو اوپر والے کی مقام کی سمجھ وہ تو بولوں. سادہ دلیل دے رہا تھا. آپ یہ نہ کہیں کہ جناب اس نے قرآن پڑھا، میں تو بات کی سمجھ نہیں ہے. توجہ فرمائیے. آپ فرماتے بڑا ارمان لگا، اوہو یہ تو اللہ کا ولی ہے. وہ جو میرے دل میں خیال آیا اس سے بھی یہ باخبر ہے، اس سے معذرت کرنی چاہیے. میں نے جب سر اٹھایا تو وہ کافی دور جا چکا تھا. میں نے کہا چلے ابھی سفر ہے، رستے میں کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہو جائے گی. اگلا مقام آیا تو میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر 4 نفل پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بڑا خوبصورت وقت ہے، موقع ہے، اس سے معذرت بھی کرنی چاہیے وہ جو گمان ذہن میں آیا، اور اس سے دعا بھی کروانی چاہیے. یہ اللہ کا ولی ہے. کہتے میں جب اس کے قریب گیا اس نے سلام پھیرا تو کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. میں نے کیا معاف کرنا، معاف کرنے والا تو رب. فرماتے ہیں پوری تسلی ہو گئی، یہ کوئی ابرار ہے، یہ کوئی ابدال ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے. میرے ذہن میں خیال آتا یہ پہلے جان لیتا. چلتے چلتے پھر ملاقات ہوئی ابوا کے مقام پر. وہ ایک کنویں پہ کھڑا ہے، پانی نکالنا چاہتا ہے، پانی گہرائی میں ہے. اچانک اس کے ہاتھ میں جو رقبہ تھا، برتن تھا، وہ گر گیا. پانی چونکہ بہت گہرا تھا. اب میں سن رہا تھا وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مالک جب پیاسا ہوتا ہوں تو ہی نہیں پلاتا، جب بھوکا ہوں تو تو ہی نہیں کھلاتا، مہربانی فرما میرے مالک. آپ فرماتے واللہ لقد رأیت الماء ارتفع علی رأس البئر. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا پانی بلند ہوا کنارے کا تھا. فمد یدہ فاخذاها
اس نے ہاتھ لمبا کیا، وہ اپنا برتن پکڑا، پانی سے بھرا، وضو کیا، وضو کر کے 4 رکعت اس نے پڑھی، میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے چند قدم چلے اور آگے ایک ریت کا ڈبہ تھا، وہاں سے ایک مٹھ ریت کی بھر کے اس برتن کے اندر ڈالی، زور سے ہلا کر اس کو پینا شروع کر دیا۔ میں قریب گیا، میں کہا جی اللہ نے جو آپ پر نعمتوں کا نزول کیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی عطا کر دے۔ اس نے برتن مجھے دیا، میں نے اپنے لبوں سے لگایا تو اس میں خوشبودار اور میٹھے ستو تھے جو میں نے زندگی میں نہ کبھی دیکھے تھے نہ دل کا تصور۔ جب میں پی کر فارغ ہوا، مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے شفیق یہ جو ظاہری باطنی نعمتیں ہیں نا یہ اللہ ہم پر نازل کرتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس کی میری ملاقات زمزم کے کنویں پر ہوئی، وہ سحری کا وقت تھا، نوافل پڑھ رہا تھا، میں کہ الحمدللہ آج بڑا خوبصورت موقع ہے، یہاں ضرور ملاقات ہوگی۔ اس نے فجر کی نماز تک نوافل ادا کی، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اشراق اور چاش کے نفل پڑھ کے جب جیسے ہی وہ نکلنے لگا ہر طرف سے لوگ آ گئے، اتنا رش ہو گیا، بھیڑ ہو گئی کہ میں اس کا سلام بھی نہ لے سکا۔ میں نے ایک بابے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا بابا جی یہ دسیا ہے کون ہے؟ اس کا پتر کون پہ چھوڑیا؟ یہ جعفر صادق دا پتر ہے موسیٰ کاظم ہے، یہ موسیٰ کاظم ہے، جعفر صادق کا بیٹا ہے، اور جعفر صادق امام محمد باقر کا بیٹا ہے، اور امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور حسین علی کے بیٹے ہیں۔ علی کی محبت سینے میں نہ ہو تو نیکی فائدہ خود سمجھ لے۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے آل محمد کو جو مقام عطا فرمایا ہے لا ينفع ابدا عمله الا بمعرفت حق۔ بات سمجھانے کے لیے اگر یہ ذہن میں سوال رہے، اب مجھے بتائیے کربلا پر کوئی سوال رہا کہ حسین کو پتہ نہیں تھا کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو؟ اور آپ مجھے بتائیے کیا حسین چاہتے تو زمین سے چشمے نہ بند کر، جو پانی کے اگر مٹی اندر ریت ملائے تو ستو بن جاتے ہیں؟ جس کی اولاد کا یہ مقام ہے حسین اشارہ کر دیتا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ضعف الجن جو ہے جب امام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا حضور میرے ابا و اجداد آپ کے نانا کریم کے کلمہ گو ہے، صحابی ہے، میں آپ کا صحابی اجازت دے میں نہر فرات کا کنارہ آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں؟ میرے امام کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا نافزنی کرتا ہے تو کس کی درگاہ پہ بیٹھا ہے؟ جس کا نانا اشارہ کرے تو سورج واپس آئے۔ میرے سامنے بیٹھ کے نافزنی کرتا ہے، بھاگ جا۔ میں یہاں کرامتیں دکھانے نہیں آیا، میں یہاں استقامت دکھانے آیا۔ اب یہی حضرت امام موسیٰ کاظم، اگلی بات بڑی ضروری ہے سمجھنا، ان کو جب وقت کے حاکم نے قید کروایا، جیل میں بند کر دیا، تو حاضر محترم وقت کے دو بہت بڑے امام، امام ابو یوسف اور امام محمد ملنے کے لیے گئے، اور ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ کوئی اس سے مسئلہ پوچھیں گے تاکہ ذرا اس کی فقاہت کا تو پتہ چلے۔ وہ کہتے ہم جا کر بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد اس جیل کا سپرنٹینڈنٹ آ گیا، اس نے سلام کر کے کہا امام میں گھر جا رہا ہوں اور کل واپس آؤں گا، اگر گھر سے کوئی چیز لے کر آنی ہے تو حکم فرمائے، کل میں آتے ہوئے لیتے آؤں گا۔ میرے امام فرماتے نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب وہ چلا گیا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ چلا گیا نا تو امام ابو یوسف کو اور امام محمد کو حضرت موسیٰ کاظم مخاطب کر کے کہتے ہیں عجیب بندہ ہے، کہتا ہے کل لے آؤں گا، حالانکہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ بات کو اس نے اٹھنا ہے۔ امام محمد امام یوسف فرماتے ہیں ابو یوسف ہمارے روتے کھڑے ہو گئے کہ ہم تو دنیا کے اور دین کے مسئلے پوچھنے آئے تھے، اللہ نے تو اس کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ بس
سلام کیا بغیر سوال جواب کے واپس آ گئے. ایک خادم کی ڈیوٹی لگا کر کہا جا اس کوتوال کے سپرنٹینڈنٹ کے دروازے کے باہر بیٹھ کر جو رپورٹ اس کو آ کر دے رہا. آدھی رات ہوئی تو گھر سے رونے کی آواز آئی. کہا حضور کیا ہوا ہے؟ کہا وہ جو سپرنٹینڈنٹ نہیں تھا جیل میں وہ اللہ کی رضا سے. کوئی کربلا کو سمجھنے کا اور بھی طریقہ ہے. صرف وہ طریقہ نہیں کہ کان پہ رکھ کے مطلب جھوٹی روایات سناتا ہے. اگر حسین کو ایک لمحے کا پتا تھا کہ کربلا میں میرے ساتھ کیا. آج یزید کے سپورٹر جو ہے بڑے لکھے سپورٹر بدنام باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے. اور ہر بندہ جہاں بھی مشترک نام رکھا جائے گا یا محمد ہوگا یا احمد ہوگا یا علی ہوگا یا حسن ہوگا یا حسین ہوگا. غلام حسن غلام حسین. تو جتنے ممالک اسلامی ممالک ہیں جہاں دو نام ملا کر رکھے جاتے ہیں مشترک نام رکھا جاتا ہے تو یاد رکھیے یا محمد ساتھ ہوگا یا احمد ساتھ ہوگا یا علی ساتھ ہوگا یا حسن ساتھ ہوگا یا حسین. اس لیے میرے اچھا اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ اتنی بڑی ہستیاں ان کو زہر کیوں دی جاتی ہے؟ ابھی نیند میں ہے تھوڑی سی بھائی اتنی بڑی ہستی ہیں پھر زہر کیوں دی جاتی ہے؟ آج بھی ہم نہیں اخباروں میں پڑھتے کہیں کسی لیڈر کو زہر نہ دے دی جائے. یہ بڑی پرانی روایت ہے اور اس کی بیس کیا ہے, پس منظر کیا ہے. پس منظر کا پتہ ہو تو پیش منظر کا سمجھ آتی ہے. اس آیت کی شان نزول کیا ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ شان نزول, پھر اس کی مرتبے اور مقام کی سمجھ آتی ہے. آپ دیکھیے جتنے حکمران ہوئے ہیں نا انہوں نے آل محمد کو زہر دینے کی کوشش کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے جسم پر اور آل محمد کی حکومت ہے دلوں پر. اب میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھنا چاہتا ہوں, آپ کو لطف آئے گا. حاجی محترم وقت کا حاکم جو ہے وہ حرم میں داخل ہوتا ہے, لوگ اپنا طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کے بوسے لے رہے ہیں, کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا. اور میں الحمدللہ 98 سے جانا مجھے نصیب ہوا 98 سے. میں نے رمضان شریف کے مہینے میں اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حجر اسود کے قریب ہم عصر کی نماز پڑھیں یا فجر ظہر پڑھیں, اور جیسے ایک سلام پھیرتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں پھیرتے. ایسے آ کے جا کر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں کیونکہ وہاں رش بن جاتا ہے. بادشاہ سلامت حرم کعبہ میں داخل ہو, کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہو. تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان حرم میں داخل ہوا, لوگوں نے کعبہ کا طواف چھوڑ دیا, لوگوں نے حجر اسود کے بوسے چھوڑ دیے. اب بادشاہ سلامت طواف کرنے کے بعد بلند جگہ پہ کرسی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا, منظر دیکھ رہا تھا. اچانک جب جوان اندر داخل ہوا نا تو سارے لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے نا اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اب کسی نے حاکم وقت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت اس کو جانتے ہو؟ اس نے جانتا تھا. اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. پیچھے فرزدہ شاعر کھڑا تھا, اس نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے. اس نے کہا اگر آپ کہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا بتا. اس نے کہا یہ جو کعبہ ہے نا کعبہ, اس کی ہر حرمت کو ہر مومن جانتا ہے. ہر مومن کعبہ کی حرمت کو جانتا ہے, لیکن یہ جو اندر آیا ہے اس کی حرمت کو کعبہ جانتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. ہر بندہ کعبے کی عظمت کو جانتا ہے. کعبے کو دیکھ کے اتنی نیکیاں ملتی جی, صرف کعبے کو دیکھتے رہے اتنی نیکیاں ملتی. ہر بندہ کعبے کی حرمت کو جانتا ہے. اور حضور نے فرمایا حرمت المومن اعظم عند اللہ, حرمت مومن کا کعبہ تیری اتنی حرمت نہیں ہے جتنی حرمت ایک مومن کی ہے.
اب مجھے بتائیے اگر مومن کی حرمت اتنی ہے تو امیر المومنین مولا مرتضیٰ کی اہمیت ہے؟ چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ آل محمد کا جو تعلق ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سمجھے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائیے میری بات کی طرف۔ ابو حبیب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا اور حضور وہاں تشریف فرما تھے جہاں ہمارے ہاں حاجی آ کر رکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جب حضور کے سامنے ہوا تو حضور کے سامنے ایک برتن پڑا ہے جس میں مدینہ کی کھجوریں ہیں۔ حضور نے ایسے مٹھی بھر کرنا مجھے کھجوریں عطا فرمائی اور وہ کتنی تھی؟ 18۔ آپ فرماتے خواب میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے سامنے برتن ہے، اس برتن میں کھجوریں ہیں، حضور نے مجھے 18 کھجوریں عطا فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب میں امام علی رضا کو خواب میں نہیں جاگتے ہوئے آپ مدینہ سے تشریف لائے اور اسی جگہ پر قیام پذیر ہوئے جہاں حضور کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں ملنے کے لیے گیا، قدم بوسی کی، سلام کیا تو آپ کے سامنے ایک برتن پڑا ہوا تھا، اس میں کھجوریں تھی۔ آپ نے گن کر مجھے 18 حضور نے مجھے گن کر 18 عطا فرمائی، لیکن حضرت امام علی رضا نے مٹھی بھر کرنا مجھے کھجوریں عطا فرمائی۔ میں گننے لگ گیا 1 2، جب میں گنی تو بالکل 18 تھی۔ آپ فرماتے میں نے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور تھوڑی سی اتنی زیادہ کھجوریں پر تھوڑی سی اور عطا فرما دے۔ تو حضرت امام علی رضا فرماتے دیتا ضرور اگر میرے نانے نے زیادہ دی ہوتا، میں تمہیں کھجوریں ضرور دیتا اگر میرے نانا کریم نے بھی تجھے زیادہ دی۔ اور نانا نے 18 دی ہے، میں نے بھی تمہیں 18۔ تو جب آپ کو آل محمد کی معرفت نصیب ہو جائے تو یہ وسیلہ بنے گی رسول اللہ کی معرفت کی، اور حضور کی معرفت کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج کا نادان مسلمان بیچارہ جس چکر میں پھنسا ہوا ہے کہ حضور کی امداد کی کیا ضرورت ہے، حضور کے وسیلہ کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ فرمائیے، جتنی امتیں زمین پر تشریف لے کر آئیں، اللہ نے جتنی امتیں بنائیں، جب ان پہ مشکل وقت آیا ہے تو امتوں نے اللہ کے دربار میں کہا مالک مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے سے ہماری جو ہے مشکل کو حل فرما دے۔ علماء نے بڑا نفیس جملہ لکھا کہ حیرانگی کی بات ہے، موسیٰ کے امتی ہیں مگر حضور کا وسیلہ دیتے ہیں، عیسیٰ کی امتی ہے وسیلہ مصطفیٰ کا دیتے ہیں، ابراہیم کی امتی ہے وسیلہ مصطفیٰ کا دیتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے اپنے نبی کا وسیلہ کیوں نہیں پیش کرتے، حضور کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کو دیکھا کہ جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے تو ہم محمد کا ذکر کرتے ہیں، تو امتوں کو سمجھ آ گئی کہ جب نبیوں کو محمد کی ضرورت ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا ضرور بضرور میرے محمد کا کلمہ پڑھنا اور میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنا۔ اس لیے ہر نبی کے لیے ضروری ہے، اگر نبی اللہ نے اس کو بنانا ہے تو اس نے اپنا کلمہ نہیں پڑھنا، اس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ ہاں اگر امت نے امتی بننا ہے تو وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھیں، اور نبی مصطفیٰ اتنے خوش نصیب ہیں آپ اور میں کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسا سید الانبیاء عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے بنانے والا بھی صرف ایک ہے اور جس کی خاطر بنایا وہ بھی۔ میں قرآن کی 2-4 آیاتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا لیکن آپ کے مزاج سے میں ہٹ کے بات نہیں کرنا چاہتا، توجہ فرمائیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرے فاضل دوست درس نظامی بھی ہیں، استادوں کے پاس پڑھتے رہے، توجہ فرمائیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے پر، انہوں نے اعتراض کیا
मालिक फुरेज ये करेगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला। मैंने कहा ना आप कुरान सुनने के आदी नहीं है, चले मैं आपको सुभान अल्लाह कहता हूं ना, आप बूढ़े हो गए नहीं सुभान अल्लाह कह सकते, मैं आपको सुभान अल्लाह कह देता हूं। मेरे करीम आका के गुलामों तवज्जो फरमाए, व इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अभी खलीफा बना ही नहीं, और रब क्या कहता है, महबूब जरा वो वक्त तो याद कर। मौलाना आपको याद हो सर्दी का मौसम था, वादी सूर में गए थे, वहाँ रात का प्रोग्राम था, बड़ी शदीद सर्दी थी। जी 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 मुझे अच्छा 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 आप वो शाह साहब हैं भाई, कोई होता है तो बंदा याद दहानी करना है। और रब का कुरान क्या कहता है, अभी जमीन बनी नहीं थी, अभी आसमान बना नहीं था, और रब कह रहा था अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़। महबूब तूने देखा नहीं कि मैंने जमीन को ठीक ठाक बनाया, मैंने आसमान को ठीक। इसलिए जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर का वसीला पेश करके कहा नाम मोहम्मद का सदका, फरमाया आदम तो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, तुम किस मोहम्मद की बात करते हो? फरमाया मालिक जब तूने अपनी रूह मेरे अंदर फूंकी, खलक़ता बियदैया, अपने मेरे वजूद को अपने हाथ से बनाया, तो मेरी आंख खुली तो तेरे नाम के साथ, जिस नाम फरमाया आदम जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले मैंने इस नाम को अपने नाम के साथ लिख दिया था। और मैं मालिक मुझे समझ आ गई हो, तेरे नाम के साथ नाम है ना, वो हिसाब से ज्यादा। आप गौर फरमाइए, मेरे फाजिल दोस्त जरूर जाकर डायरी पे नोट करेंगे और कभी बयान करेंगी तो मुझे लुत्फ आएगा, मुझे इसाले सवाब होगा। फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तालमून। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे फाजिल दोस्त, आप इनको जानते हैं, आपके इलाके के, ये तर्जमा फरमा रहे जो मैं जानता हूँ वो तुम, ठीक तर्जमा है, जो मैं जानता हूँ वो। उलमा ने इसका एक और तर्जमा किया, आपका ईमान ताज़ा होगा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। एक तर्जमा ये है, और एक तर्जमा ये है, अल्लाह ने फरमाया जिसको मैं जानता हूँ उसको तुम नहीं जानते। जिसको मैं जानता हूँ, बस अब गुफ्तगू को समेटो। मेरे करीम आका जन्नत में तशरीफ ले गए, हुजूर ने 4 नहरें देखी। फरमाया जिब्रील इसका मरकज कहाँ पे है, सरचश्मा कहाँ पे है? फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे सरकार ने पता है। फरिश्ता हाजिर हुआ, उसने कहा या रसूल आए, एक दरख्त था, उसके नीचे एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग से वो 4 नहरें निकल रही थी। अल्लाह ने फरमाया इसमें कुफल लगा हुआ है, मेरे महबूब बिस्मिल्लाह पढ़ो, कुफल खुद ब खुद खुल जाए। हुजूर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, कुफर खुल गया, हुजूर अंदर दाखिल हो गए। हुजूर फरमाते हैं मैंने 4 सुतून देखे, हर पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन पहली बिस्म की नीम से एक नहर निकल रही थी जो पानी की थी, और अल्लाह की हे से एक नहर निकल रही थी जो दूध की थी। आप दूध लेते ना, आखिर में हे आता। और रहमान और रहीम की मीम से शहद की और शराब तहूर की नहर निकल रही थी। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरी उम्मत में से जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा वो इन 4 नहरों का मुस्तहिक हो जाएगा। अच्छा, ये मौजू से कोरिलेटेड बात ही नहीं, मैंने जो आपको रवायत आपके सामने रखी, अब अगली बात में गौर फरमाइए। हजरत खालिद बिन वलीद जो सैफुल्लाह है, वो फरमाते हुजूर की ऐलान नबूवत के बाद मैं सफ़र कर रहा था, सफ़र करते करते मैं रास्ता भूल गया। आगे जब मैंने गया तो वहाँ एक जमे गफीर है, लोग बैठे हैं। मैंने कहा ये लोग कौन है? लगा कि यहूदी है, हफ्ते का दिन है, आज इनकी तबलीग का दिन है, इनका मुबल्लिग आएगा, गार में से निकलेगा और आकर इनको तबलीग करेगा। आप फरमाते मैंने कहा चले मोहम्मदियों के खिताब सुने हैं, आज जरा यहूदियों का खिताब भी सुन लेते। आप फरमाते मैं नुक्कड़ में बैठ गया, लेकिन जैसे उनका मुबल्लिग बाहर निकला ना, उसका हाल ये है, उसकी आंखों से आंसू जारी है, वजूद पे कपकपी है, उसके तमाम आसार मुस्तरिब है। वो जैसे आया ना मजमे के अंदर, तवज्जो करना, मुखातिब करके कहता तुम में कोई मोहम्मदी तो नहीं? चलो माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह से पता नहीं उसको किसने बताया कि यहाँ तो मोहम्मदी बैठे।
اس نے کہا کوئی محمدی تو نہیں بیٹھا؟ آپ نے فرمایا جان کا بھی خطرہ تھا، کیسے نہ کہ جان سے مار دیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے ایمان کو نہ چھپاتا۔ آپ فرماتے میں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، ایمان تو نہ جائے۔ فرماتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں محمدی ہوں۔ وہ سارے گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے، لیکن وہ ملک میرے قریب آیا، بڑے ادب سے میرا ہاتھ پکڑا اور جو اس کے ممبر کی اوپر والی سیڑھی تھی اس پر جا کر مجھے بٹھا دیا، اور ایک شاگرد کی حیثیت سے زانوے قلم مستہ کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مخاطب کر کے کہتے ہیں محمدی گل کا دس اے بڑا نبی آتا ہے جنت 4 نہراں، جنت سے 4 نہراں نکل گیا، مرکز ایک کوئی نہ، سارا دا مزاج بکرا بکرا۔ بھائی مرکز ایک ہی ہے مگر 4 نہروں کا ذائقہ۔ اس نے کہا یہ ہم کیسے سمجھے کہ مرکز ایک ہو اور ذائقہ مختلف ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا قریب ہو۔ وہ قریب ہوا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دماغ ہے۔ میں نے کہا بتا یہ کیا؟ اس نے کہا آنکھ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ناک ہے۔ یہ کیا؟ اس نے کہا منہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناک ہے۔ اس نے کہا ایک بات بتا، آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے؟ اس نے کہا ہاں نکلتا ہے۔ مرکز کہاں سے ہے؟ دماغ میں۔ ناک سے پانی نکلتا ہے؟ اس نے کہا نکلتا ہے۔ مرکز کہاں ہے؟ دماغ ہے۔ کان سے پانی نکلتا ہے؟ اس نے کہا نکلتا ہے۔ کہا مرکز کیا؟ اس نے کہا مرکز دماغ ہے۔ اس نے منہ سے پانی نکلتا ہے؟ اس نے کہا ساری جگہوں سے پانی نکلتا ہے، لیکن ایک بات بتا مرکز ایک ہے، مزاج مختلف کیوں ہے؟ اس نے کہا جو آنکھ سے نکلتا ہے وہ نمکین ہے، جو کان سے نکلتا ہے وہ کڑوا ہے، ناک سے نکلتا ہے بدمزہ ہے، منہ سے نکلتا ہے پھیکا ہے۔ ایک مرکز ہے، ایک مرکز ہو کر ذائقے مختلف ہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے محمدی، بات کی سمجھ آ گئی، بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں اب میری باری ہے، ایک سوال کا جواب دے۔ ساری کتابیں پڑھیے؟ جی پڑھیے۔ اس نے کہا ایک بات بتا، جو جنت کے دروازے پہ جملہ لکھا ہے وہ جملہ کیا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ اور آپ یقین کیجئے میں کسی تفرقہ بازی کی بات نہیں کر رہا، نہ کلمہ اس سے زیادہ ہے نہ کلمہ اس سے کم ہے۔ نہ کلمہ بڑھانا ہے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ آپ میں سے جو سب سے زیادہ کمزور ذہن کا آدمی ہے آپ اس سے پوچھ لیں، لوگ کبھی بھی دعویٰ کے ساتھ ٹکر نہیں لیتے، لوگ ہمیشہ دلیل کو کمزور کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے نا؟ وہ بندہ اپنا فرد لے کر گیا نا پٹواری کے پاس، اس نے کہا یہ میرا فرد ہے۔ وہ دوسرا بندہ پیسے لے کر گیا، اس نے پٹواری کے ہاتھ میں پیسے دیے، اس نے کہا یار فرد تو تیرا لیکن پلاٹ اس کا ہے۔ یا تو بندہ پھر الٹی گنگا اس طرح بہا دینا، جب بھی آپ نے دعویٰ کو تسلیم نہیں کرنا تو آپ نے دلیل کو کمزور کرنا ہے۔ دلیل کمزور ہوتی جائے گی، دعویٰ خود بخود کمزور ہوتا جائے گا، آپ دلیل میں نقص نکالتے جائیں۔ عزیز محترم یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہے، میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں یہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے، میں فوراً کہوں گا کوئی بدبخت ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اس کی ٹانگیں برابر نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب ہے میں اس کا نقص نہیں نکال رہا، میں اس کا نقص نہیں نکال رہا، نقص اس میں ہے، لیکن میں ذکر کس کا کر رہا ہوں؟ خدا کی عزت کی قسم، علماء فرماتے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا مگر ساری کائنات بنا کر اس کو فخر نہیں ہوا، فخر ہوا تو محمد کو بنا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فخر فرمایا کس پر؟ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، آپ یقین کیجئے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی میں نے کیا گفتگو، بلکہ میں اپنے فاضل دوست بزرگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا یار کوئی نہیں میں ان کے بیان کروں۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ دعویٰ اللہ کی ذات ہے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ غیر مری ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ اپنا تعارف مرئی سے کرواتا ہے۔
اس لیے جہاں بھی کہتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیونکہ اطاعت میں جب بندہ حکم دے، جس کو حکم دے وہ دیکھ بھی رہا ہو یہ مجھے حکم دے رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہو، نہ ہم اس کو سن سکتے ہیں نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس نے درمیان میں ایک برزخ کبریٰ کو رکھا ہے، فرمایا کان سے سنتا رہے منہ سے سناتا رہے۔ محبوب تیرا بولنا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بہت شدید گفتگو ہے لیکن لطف والی گفتگو ہے، میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ نطق کیا ہے، نطق کیا ہے، بات سمجھ آئیے، یہ بولنا نطق نہیں ہے۔ یہ جو پرندے ہیں نا منطق الطیر، ان کو بھی اللہ نے بولنا سکھایا ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پرندے بولتے ہیں؟ وہ چو چو کرتے ہیں، وہ اپنی زبان بولتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ثقیل گفتگو ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، ہر نبی پادری سے پوچھا بھائی اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر کیوں مانتے؟ اس نے کہا وہ میرا جو پوپ ہے اس نے بتایا۔ پوپ سے پوچھا تو اللہ کو کیوں مانتا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ نے بتایا۔ عیسیٰ سے پوچھا تو نے رب کو بتا نہیں، کوئی نہیں۔ 1,24,999 نبیوں میں سے کسی نے بھی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور یہاں تو حضور اتنا آسان سا مسئلہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان کو اگر کوئی بندہ فون کر کے کہے کہ حضور چاند چڑھ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں چاند دیکھا ہے؟ اور بندہ کہے کہ نہیں دیکھا نہیں سنا ہے، وہ کہتے ہیں بند کر دے فون۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر بندہ فون کرتا ہے حضور چاند نظر آ گیا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں؟ بند کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد بندہ بول کر کہتا ہے حضور اللہ کی عزت کی قسم ہے چاند دیکھا ہے۔ مفتی صاحب فوراً ٹی وی پہ آتے اعلان کر دیتے ہیں فلاں بندے کی گواہی آ گئی، سارے نبیوں نے سن کر گواہی دی۔ صرف مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا، اور یہاں بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک گواہی سنی ہوئی اور ایک گواہی دیکھی ہوئی، اور جب دیکھی ہوئی گواہی آ جائے تو اس کے بعد پھر سننے والے کی ضرورت نہیں۔ اور نہیں فرمایا ختم نبوت کا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس نے مصطفیٰ نے رب کو دیکھ لیا، آپ فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدِيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جس طرح ہم پڑھتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ماں عام ہے، عموم کے لیے ہے، فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کے سارے علوم مجھے عطا فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دیکھیے نا اللہ نے ہاتھ رکھا، حضور کی حدیث پاک مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے خیال آپ کا ٹائم کافی ہو گیا ہے، چلے میں اسی کو مکمل۔ حضور فرماتے اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ آپ ذرا غور کرنا، جو ناپنے تولنے میں آ جائے وہ رب نہیں ہے جی۔ اللہ نے ہاتھ رکھا، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے، اس کی موٹائی کیا ہے؟ جب ہاتھ سمجھ میں نہیں آتا تو جس کی کندھے پر رکھا ہے وہ ذات کیسے سمجھ آئے؟ اور جو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے، جب تو ہاتھ کو نہیں سمجھ سکتا، کندھے کو نہیں سمجھ سکتا اور سینے کی ٹھنڈک کو نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ نے جو محبوب کو عطا فرمایا ہے، کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ عیسائی ریسرچر بیٹھا اور کہتا ہے میرا نبی جو ہے کوئی مر جائے تو زندہ کر دیتا ہے، برس والا مریض آ جائے تو برس ٹھیک کر دیتا ہے، کوئی اندھا آ جائے، اکما کہتے ہیں جس کا یہ سانچہ بنا ہی نہ ہو۔ بھائی کچھ عرصے کے بعد اندھا ہو جانا اور بات ہے، جس کا یہ باقاعدہ سسٹم بنا ہی نہ ہو، وہ زمین سے مٹی اٹھاتا ہے، اس کا آنکھ بناتا ہے، اندر رکھتا ہے، چھو کرتا ہے، بنا ہی آ جاتا ہے۔ اب نیند میں جنتی صاحب کیسے میری بات کو سمجھے؟
دیکھیے نا ریسرچر بیٹھا ادھر، ذرا آپ غیرت ایمانی تھوڑی دیر کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیں نا، جو آپ نے ایک ایک اینٹ کی مسجد بنائی ہے اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کا قرآن سنیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ شان ہے کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور ادھر بیٹھا حضور کا امتی، وہ کہنے میرا نبی تو کاری کچھ نہیں سکتا۔ تو عیسائی تو بول کر کہیں گے نا چھوڑ دے ایسے نبی کو جو کر کچھ نہیں سکتا۔ تو سارے نبیوں نے سن کر گواہی دی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں محبوب آخری باری تیری تھی، میں نے حجاب ہٹا دیے۔ اور جبریل کو کہا انزل الی دار الدنیا واخرج علی شعب بنی ہاشم وفی ذلک الشعب محلۃ وتلک المحلۃ دار وتلک الدار صفۃ وعلی تلک الصفۃ یتیم مضطجع غیر نائم متدثر بکسائب وبر الجمال۔ پوری لوکیشن دے کر کہا ہاشمیوں کا ایک محلہ ہے، اس میں ایک گھر ہے، گھر میں ایک کمرہ ہے، کمرے میں چبوترا ہے، چبوترے پر میرا محبوب جو ہے وہ مدثر والی چادر کے نیچے اپنے جمال کو چھپا کر لیٹا ہوا ہے۔ قبل قدمئی، بار بار قدموں کو چھونا۔ جب میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھل جائے اور پوچھے جبریل یہ کیا کر رہے ہو، کہا اللہ آج مشتاق ہے میرے محبوب کو لے آ۔ بات سمجھ آئی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، الذی عام ہے، ہر چیز کو آپ اللہ جی کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص اللہ جی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ عبد آپ ہر چیز کو کہہ سکتے ہیں، عبد کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد خاص کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ بات سمجھ آئیے؟ بات ختم کروں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محبوب کریم کو سامنے بٹھا کر سب کچھ دکھا کر محبوب آج کے بعد جا کر کہہ دینا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے مجھے، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے، میں رب کو دیکھ لیا۔ میں عرض کر رہا تھا وہ غیر مرئی ہے، وہ اپنا تعارف مرئی سے کرواتا ہے، وہ غیر محدود ہے، وہ اپنا تعارف محدود سے کرواتا ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنا تعارف مخلوق سے کرواتا ہے، وہ معبود ہے، وہ اپنا تعارف عبد خاص سے کرواتا ہے، وہ قدیم ہے، اپنا تعارف حادث سے کرواتا ہے، وہ احد ہے، تعارف احمد سے کرواتا ہے، وہ خدا ہے، تعارف محمد مصطفیٰ سے کرواتا ہے۔ آپ دیکھیے بات بالکل مکمل ہو گئی۔ بعض اوصاف میں تعدد ہو سکتا ہے اور بعض چیزوں میں وہ تعدد کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جملہ آپ تک پہنچ گیا، میں آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک درخت کو آپ دیکھیں، اس کی شاخیں متعدد ہیں لیکن جڑ صرف، بولیے آپ مسجد میں دیکھیے مقتدی متعدد ہیں، امام، آپ ملک میں دیکھیے وزیر متعدد ہیں، وزیر اعظم ایک ہے، آپ گھر میں دیکھیے بچے متعدد ہیں مگر باپ ایک ہے۔ فرمایا کائنات والوں مخلوق متعدد ہے، خدا ایک ہے، نبی متعدد ہے، مصطفیٰ ایک ہے۔ ہمیشہ کثرت جو ہے اس کا اختتام وحدت پہ ہوتا ہے۔ آپ صرف پولیس کا ایک محکمہ لے لیں، نیچے آپ کو پتہ نہیں کتنی شاخیں ملے گی، اوپر جا کے صرف ایک آئی جی ملے گا۔ وہ ذرا کو آپ دیکھ لیں، نیچے جو ہے آپ کو متعدد وزیر ملیں گے، اوپر جا کر اسی طرح جس شعبے کو آپ دیکھ لیں کثرت کی انتہا وحدت پر ہوتی ہے۔ نبی آتے رہے لیکن ہر نبی بتاتا رہا کہ حضور نے آنا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم کہتے حضور آ گئے۔ بس میری گفتگو کے آخری مرحلہ ہے، عزیز محترم، یمن سے ایک یہودی چلا، یہودی نے اپنے پیغمبر کو بھیجا پیغام دے کر کہ کعب الاحبار سے پوچھے، ایک سوال جا کر پوچھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ یمن سے ایک شخص چلا، اس کو بہت بڑے یہودی عالم نے بھیجا
اور کہا مدینے جاؤ اور مدینے جا کے کعب الاحبار سے پوچھو کہ تو یہودی مذہب میں سردار نہیں تھا، ہمارا مقتدا نہیں تھا، ہم ہمیشہ تجھے اپنا امام بناتے تھے، لیکن کس بات نے تجھے مجبور کیا کہ تو نے اپنا مذہب چھوڑ کے محمد کا کلمہ پڑھ لیا؟ یا اللہ سبحان اللہ تو بنتی ہے بھائی۔ ایک یہودی تورات کا جو عالم ہے وہ اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہے پیغام دے کر کہ کعب الاحبار جو ہمارا بہت بڑا امام تھا، عالم تھا، ہماری کتاب کا، اس سے جا کر پوچھو کہ کیا مجبوری بنی ہے کہ تم نے سرداری کو چھوڑ دیا، امامت کو چھوڑ دیا اور آ کر تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تو نے واپس ضرور جانا ہے، کیونکہ پیغام ہے تیرے پاس، تو نے جا کر جواب دینا ہے اور جواب لینا بھی ہے۔ کہا جب تو وہاں جائے نا اور وہ بندہ تجھے ملے تو پہلا کام کرنا کہ اس کا ایسا دامن پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے آگے آگے بھاگ پڑے، تیری بات ہی نہ سنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس سے پوچھنا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف واپس لوٹایا، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ پر تورات جیسی تختیاں اتاری جن میں ہر چیز کا ذکر موجود تھا۔ اس سے پوچھنا تیری کتاب میں امت مصطفیٰ کا ذکر ہے؟ اور اگر وہ کہے کہ ہے تو پھر اس کو کہنا ذرا یاد کر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ حضور کی امت کے 3 ثلث ہوں گے، ایک حصہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، دوسرا حصہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور تیسروں کا ہلکا سا امتحان ہوگا جنت میں جائیں گے، لیکن حضور کی ساری امت نے جانا جنت میں ہے۔ جب وہ یہ بات مان لے نا تو اس کو مخاطب کر کے کہنا کعب الاحبار کہہ رہے چلے مجھے پہلے گروہ میں نہ شامل کر، دوسرے میں کر لیں، دوسرے میں نہیں کرتا تو تیری مجبوری ہے، تیسرے میں تو کرنا ہی پڑے گا، میں نے محمد کا کلمہ چھوڑا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، غور نہیں آپ نے فرمایا، حضور کی امتی ہیں آپ، اور جو حضور کی بات توجہ سے نہ سنے نا ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ مومن حضور کا امتی ہو، خوش عقیدہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے جنت میں جانا ہے۔ کہا حضور کی امت کے 3 ثلث ہیں، ایک اللہ کی رحمت سے، ایک بغیر حساب کے، اور ایک ہلکے سے حساب، سب جنت میں جائیں گے۔ چل یوں کر لے، مجھے پہلے میں نہ رکھ، دوسرے میں نہ کرے، دوسرے میں نہیں رکھتا، تیسرے میں نہ کرے، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس نے جانا ضرور۔ آپ نے فرمایا یہ میری مجبوری تھی کہ میں نے یہودی مذہب کو چھوڑ دیا اور مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے کرتے آپ کے ذہن میں خیال آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ قطرہ گرتا ہے تو اللہ اس سے فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے، اور تا قیامت وہ فرشتہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ثواب کہتا ہے یار تجھے دے، یعنی کمائی وہ کرتا ہے دیتا تھا۔ یہ جس طرح بیٹا کمائی کرتا ہے، وفادار بیٹا اپنے باپ کو دیتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ تو وہ وفادار فرشتہ ہے جو محنت کر کے کہتا ہے اس کا ثواب جلدی صاحب، اس کا ثواب جلدی صاحب، اللہ بخش موہنی صاحب کو جی، حضرت صاحب کو جی، فلاں کو، یعنی وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے پھر بھی فرشتہ پیچھے سے پڑھ رہا لا۔ اب بھی اگر تو نے گھر جا کر سوچنا ہے کہ میں نے حضور کا میلاد منانا ہے یا نہیں منانا تو پھر تف ہے تیرے عقل پہ۔ محبوب آیا تو روتے ہوئے تیرے لیے اور دنیا سے گیا تو قبر میں لیٹتے ہوئے بھی فضل بن عباس کہتے ہیں حضور کے لب ہل رہے تھے میں جب قریب گیا، لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا بد نصیب بھی ہے، وہ کہتا ہے یہ ڈکوسلا ہے، کوئی بات امت ساری مانتی ہے لیکن اس نے دین کو ڈکوسلا بنایا۔ یہ کہانیاں ہیں جس نے کہانیاں بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کان قریب کیے تو آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کا عشق نصیب فرمائے۔ محبت اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے۔ اگر ہم نے آل محمد سے عشق کرنا ہے تو بتائیے مصطفیٰ سے کیسا عشق؟ جی اپنا جان مال سب کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں عطا جو ہے وہ خرچ کر دینا ہے۔ اس لیے پہلا درجہ کیا ہے؟
واشکروا لی ولا تکفروا، جب نعمت ملے تو شکر کرنا ہے۔ پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اس نعمت کا چرچا کرنا ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ اور جب خوشی بہت زیادہ ہو فَلْيَفْرَحُوا، پھر جشن منانا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا تو نے مٹھیاں اکٹھی کی تھی نا چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے، لیکن یاد رکھ میرے محبوب تو جب تو میلاد منائے گا نا تو میں مٹھیاں بھر کے نہیں دوں گا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، میں جھولیاں بھر کے عطا کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك الصحة والعافية، اللهم احسبنا حسابا يسيرا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم اهد الاسلام والمسلمين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اني اسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة بخمسة أنفي بها الوباء الحادم المصطفى والمرتضى ومنهما يا سيدة آمين بجاه سيد المرسلين۔ سلامت رہے